حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنے نبوت کے بعد شروع کے ایام مکہ مکرمہ میں گزارے، اس میں زیادہ تر توحید کی بات تھی، رسالت کی بات تھی اور قیامت کی بات تھی۔ جو 360 بت یہ مشرکین مکہ نے بنا رکھے تھے، ان سے برأت کا، ان سے کچھ نہ ہونے کا اظہار کیا اور اس پر ایمان لانے کی بات کی۔ 360 یہ تو وہ تھے جو کہ بیت اللہ میں رکھ دیے گئے تھے، ورنہ بت پرستی ایسی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ جہاں جاتے سفر کرتے ہوئے اگر رکتے، پڑاؤ کرتے، قافلہ رک جاتا تو وہاں نزدیک سے کوئی اچھا پتھر تلاش کر کے اور اس کو دھو کر اور سامنے رکھ کر اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ ایسی بت پرستی گھٹی میں تھی۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو چونکہ لوگ بت پرستی سے بیزار ہو چکے تھے، چونکہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے، اور چونکہ قیامت کے احساس، قیامت کا تصور پکا ہو گیا تھا، تو اب اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری تعلیمات وہ معاشرت، معاملات اور اخلاق پر تھی۔ نماز بھی آتی رہی، عبادات بھی آتے رہے، لیکن زیادہ تر زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا گیا۔ کیا اللہ کو پسند ہے تمہاری زندگی میں اور کیا ناپسند ہے یہ بتلایا۔ ایک صاحب تشریف لائے سامنے سے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے انگلی میں انگوٹھی دیکھی سونے کی۔ سونا جیسے آج لوگوں کو پسند ہے، محبوب ہے، ایسی اس زمانے بھی پسند تھا، بہت محبوب تھا، بہت قیمتی دھات کہلاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ سمجھانے کا اس طرح تھا کہ اگر کوئی معمولی بات ہوتی کہ اس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے تو اس کو سختی سے سمجھا دیتے، اور جو بڑی باتیں ہوتی تھیں ان کو نرمی سے سمجھاتے تھے۔ ابھی میں مثال دے دیتا ہوں اس کی۔ ایک بدو آیا مسجد میں، تو مسجد ہماری طرح ٹائلوں کی تو ہوتی نہیں تھی، وہ تو کچا فرش تھا، اوپر کھجور کے ٹہنیوں کا چھت تھا، کھجور کے تنوں سے اس کا پلر تھا۔ اب وہ کچی زمین، وہ بیچارہ بدو آیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ پیشاب کہاں کرنا ہے، وہ مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا، کچی زمین تھی۔ حضرت صحابہ نے دیکھا تو اس کو دوڑے، روکو نہیں کرو، کچھ سختی ہوئی تھی مارنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل خاموش، چھوڑ دو۔ یہ بدو پیشاب سے فارغ ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد پیشاب کی جگہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے عجیب، نبی ہیں، اتنی بڑی بری حرکت مجھ سے ہو گئی، نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ کچھ کیا، پیار سے سمجھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبیح حرکت تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دیکھا کہ کسی نے تھوک پھینکا ہوا ہے، بعضی جگہ ناک سے رکھا ہوا ہے اور وہ دیوار پر لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے پانی لاؤ، اس کے بعد پانی ڈالو، اپنی چھڑی سے، جو دیوار تو کچی تھی نا مٹی والی، اس سے اس کو
اکھاڑتے رہے، اس کو صحیح کرتے رہے، صاف کرو صاف کرو، سخت غصے میں۔ اس سے علماء نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو معمولی بات ہوتی تھی اس میں غصہ زیادہ دکھاتے تاکہ آدمی چھوڑ دے، اور جو ویسے ہی خراب بات تھی اور کوئی غلطی سے کر جاتا تو اس میں زیادہ سختی نہیں کرتے، بس سمجھا دیتے بھائی یہ بری بات ہے، ہر آدمی سمجھ جاتا کہ بری بات۔ ابھی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایسی چیز کہ جس کو اگر میں ہلکا لوں سب بھی ہلکا لے رہے ہوں گے، جیسے وہ ہلکا سمجھتے ہیں، جیسے تھوک پھینک دینا، تو اس میں سختی کر دی تاکہ سمجھ میں آئے کہ تھوک نہیں پھینکنی چاہیے مسجد میں۔ اور جو پیشاب ہے تو سب سمجھتے نہیں کرنا چاہیے، وہ تو بیچارہ نیا آدمی تھا، بدو تھا، دیہاتی تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے کر دیا، تو اب ایک پیار سے سمجھا دیا، سب کو پتہ چل گیا کہ وہ تو پہلے ہی سے پتا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان صاحب کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی سونے کی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ پہلے سے بتلا رہے تھے کہ سونا مرد پر حرام ہے، مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، سب کو پتا تھا، لیکن ان صاحب کو جو نئے آئے تھے پتہ نہیں تھا، تو سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نہیں، ان کا ہاتھ جب انہوں نے سلام کیا ان کا ہاتھ لیا، اس میں سے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی طرف پھینک دی۔ کیا کہا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم کو جہنم کی آگ جلائے؟ چھوٹی چیز تھی نا، کوئی بہت بڑا کسی کا قتل، کسی کے ساتھ زنا نہیں تھا، چھوٹی چیز تھی، اس کو بہت سختی کے ساتھ پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا، لیکن پھینک دیا تاکہ یہ اس کے برے ہونے کو یہ سمجھ جائے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے اٹھ کر گھر چلے گئے تو بعض صحابہ نے کہا ان کو، نئے آنے والے کو، کہ ایسا کرو، حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو چلے گئے، اب تم انگوٹھی لے کر کے اس کو بیچ دو، اس کا پیسہ اپنے استعمال میں لے آؤ۔ پہننا منع ہے نا، بیچنا تو منع نہیں ہے، عورت پہ بھی منع نہیں ہے کہ عورت پہنے، تم بیچ کے اس سے نفع حاصل کرو۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں، نئے آدمی ہیں مگر ایمان مضبوط ہے۔ ہاں، ہم نے دیکھا نئے مسلمان ایمان مضبوط، یہ جو پرانا مسلمان ہے نا، او ہو، اس نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہی نہیں ہے، اللہ معاف فرما دے۔ تو جب یہ لوگوں نے کہا کہ اس طرح کر لو تو وہ کہنے لگے نہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اٹھا کر پھینک دیا، اب میں اس کو دوبارہ اٹھا نہیں سکتا اپنے ہاتھ میں۔ یہ ہے اتباع۔ اطاعت تو کیا تھی، نکال دیا، اتباع کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، چھوڑو، رہنے دو، بھلے کتنے پیسے اس کے مل جائیں، لیکن نبی کو پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت، اتباع، ادب، تعظیم، یہ آدمی کو صحابہ سے سیکھنی چاہیے۔ صحابہ کیسے کرتے، کوئی اونچی آواز سے بات نہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اور دو صحابی آپس میں کوئی قافلہ آیا تھا، اور اس قافلے کے متعلق دو صحابی آپس میں کچھ بات کرنے لگے، وہ بات ذرا اونچی ہو گئی، آواز اونچی ہو گئی، فوراً وحی آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو، نبی تو نرم آواز سے بات کرتے ہیں، تم آپس میں اتنی زور سے بات کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور جو باتیں کرتے ہو نا اس میں بھی نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو ایسے مخاطب نہیں کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرو، اے فلاں، ارے فلاں۔ اس لیے پورے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا یا محمد، کیا کہا گیا؟ یاسین، طٰہٰ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، ادب سکھایا گیا۔ تو اس لیے نہ تو ہم کو محبت میں کمی کرنی ہے، نہ محبت میں
زیادتی کرنی. محبت میں زیادتی کر کے ان کو اللہ کے برابر کر دو گے، یہ شرک ہو جائے گا، سارے اعمال ختم. ہاں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال جتنے نیکی کیے سب ختم کر دیں گے. اور ادھر کیا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، آواز کو بلند کیا، ہاں تو کیا کریں گے؟ تمہارے سارے اعمال ختم کر دیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت آدمی صحابہ سے سیکھے، اپنی طرف سے نہ کمی نہ اپنی طرف سے زیادتی، صحابہ سے سیکھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلاتے ہیں، ادھر آؤ. تو آدمی تھے، اچھا بلانے کے لیے زور سے آواز نہیں کرتے تھے، آدمی کو بھیجتے تھے کہ کہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، لیکن بالکل آواز اونچی نہیں کی جاتی تھی. مسجد نبوی کا دروازہ بنانا تھا، کہا لے جاؤ اس کو حرم سے باہر لے جاؤ، وہاں جا کر ٹھوکا ٹھاکی کرو، مسجد نبوی کے اندر آواز نہیں ہونی چاہیے. تو دو آدمی تھے، ان کو بلوایا، وہ آئے، کہا کہاں سے آئے؟ کہا جی طائف سے آئے. اچھا چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، طائف سے آئے ہو، طائف سمجھ گیا نا، مکہ مکرمہ کے پاس. چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، تم طائف سے آئے ہو، اگر ابھی مدینہ منورہ کے ہوتے تو تمہیں سزا دیتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اتنے زور سے بات کر رہے ہو. ہم سے یہ غلطی ہو گئی. ہمارے سفر ہمارے شیخ کے ساتھ ہوتا رہتا تھا. ایک سفر میں ہم بیٹھے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور حضرت نہیں تھے وہاں پر. تو ہم تین چار آدمی، کوئی بات ہوئی، بات میں ہم کھلکھلا کے ہنس دیے. کوئی بہت زبردست قہقہا نہیں لگایا، لیکن آپس میں ہم ہنس دیے. پھر حضرت تشریف لے آئے، چلنے کے واپسی مطلب مسجد سے اپنی رہائش گاہ جا رہے ہیں، تو دروازے کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے بیچارے کوئی، انہوں نے اشارہ کیا تو ہم چلے گئے ان کے پاس. کہنے لگے دیکھو یہ پوری مسجد نبی اللہ کے نبی کا دربار ہے، یہاں کسی جگہ پہ بھی ہنسنا نہیں چاہیے، یہ ادب ہے. اللہ ہم کو بھی سکھا دے. اگر زیادتی کر دی عشق محبت میں، شرک ہو جائے گا، کمی کر دی گستاخی ہو جائے گی. دونوں طریقے جو ہیں وہ سارے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں. لہذا ہم کو کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اتباع، کہ صحابہ کیسے رہتے. ٹھیک ہے نا جی. اللہم صل علی سیدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.